میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں ٹینچ بھاٹا بازار میں۔ یہاں پر بزرگ میرے بائیں جانب جو ہے نا تشریف فرما ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی عمر، ان کی ایج سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اگر بنتے ہوئے نہیں دیکھا تو ضرور اپنے بزرگوں سے پاکستان جب بنا تھا، الگ ہوا تھا، تو اس وقت اس حوالے سے یہ مجھ سے اور مجھ جیسے ایج کے عمر کے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت اور آج کے پاکستان میں یہ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا زور سے بولیں گے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ اعجاز احمد زبیری۔ اعجاز احمد زبیری صاحب ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر اس وقت 72 ہے، 72 سال۔ ماشاءاللہ 72 ایئرز ہے۔ تو کیا پاکستان بنتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوا؟ نہیں، ہم نے پاکستان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، سن 1952 میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ 52 میں؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ظاہر ہے کہ قریب ترین بزرگ جو تھے اس وقت ہے، ہمارے والدین ادھر سے آئے تھے، امرتسر سے آئے تھے، امرتسر سے آئے تھے ہمارے والدین۔ انہوں نے کہا ہم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں راستے میں آتے ہوئے، ہمیں لوٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، کوئی ہمارے ماموں ایک مامی ہمارے بچھڑ بھی گئے تھے، کوئی لاہور آ گئے، کوئی کراچی چلے گئے۔ بس اسی طرح ہی ہم ادھر پھر آباد ہوئے ہیں۔ والد صاحب میرے COD میں ملازم تھے، پھر اسی طرح ہی ہم نے غربت تھی بہت زیادہ، کوئی کام شام، بس ایک والد صاحب کمانے والے تھے، ہم سب کھانے والے تھے۔ وہ سب کھانے والے تھے اور ایک آدمی کمانے والا تھا۔ پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، 18 سال کی عمر میں نے نوکری شروع کر دی، اور میں سب سے پہلے اسلام آباد بنا I9 میں نے ایک بنگال فائبر انڈسٹری تھی، وہاں میں نے ملازمت کی ہے۔ 80 روپے مہینے پر میں نے ملازمت کی ہے۔ بچپن تھا میرا اس وقت کے، اتنی بڑی عمر نہیں تھی، 18-19 سال میری عمر تھی۔ بس پھر وہ میں نوکری کرتا رہا، کو 2-3 سال ادھر کی، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے COD میں لگوا دیا۔ 1972 میں COD میں ملازم ہو گیا۔ اس وقت میری تنخواہ لگی 134 روپے۔ بس پھر چلتے چلتے کام بھی سیکھا، بجلی کا کام بھی کرتا تھا، پارٹ ٹائم بھی کام کرتا تھا۔ پھر ماشاءاللہ 82 میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، گھر اپنا تھا، تو بس اسی طرح ہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کیا، بس اسی طرح ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر اب اس وقت آ کر میں ریٹائر ہو گیا 2002 میں۔ پھر میں نے ادھر پیپل کالونی میں مکان لیا ادھر۔ ماشاءاللہ بچے میرے بعد ماشاءاللہ بہت صحیح ہیں، مثلا کام شام اپنا کر رہے ہیں، صحیح ٹھیک ٹھاک، اپنا مکان ہے، اپنا رہتے ہیں۔ بس اب مجھے پینشن مل رہی ہے، وہ اسی پینشن پر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بچے بھی کچھ دے دیتے ہیں، بس اسی طرح ہی بس اپنا گزارا چل رہا ہے۔ اچھا، 3 چیزیں آپ نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1 تو آپ نے پہلی نوکری کے بارے میں کہا کہ مجھے 80 روپے میری ماہانہ تنخواہ تھی۔ اس کے بعد CSD میں یا COD میں آپ آئے تو 134 روپے ماہانہ تھی۔ اور تیسری چیز آپ نے جو بتائی ہے کہ ایک کماتا تھا اور 10 کھاتے تھے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تنخواہ آمدن کم تھی، کھانے والے زیادہ تھے۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کتنے کمانے والے ہونے چاہیے اور کھانے والے کتنے ہونے چاہیے؟ ہر بندہ کمانے والا ہونا چاہیے، ہر بندہ کمانے والا ہو، ایک بندے سے گزارا نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کئی چیز لینے جاؤ پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ آٹا اتنا مہنگا ہے، چاول مہنگے ہیں، چینی، یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ جو چیزیں یہ پبلک کی جو ہے، غریب آدمی کے لیے کھانے کی چیز جو ہے نا وہ سستی ہو۔ اب آپ سبزیاں دیکھ لیں، سبزیاں کتنی مہنگی ہیں، کوئی چیز سستی ہے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی اگر بھنڈی لینے جائیں تو 200 روپے کلو ہے بھنڈی، 200 روپے، جس کو کوئی کھاتا ہی نہیں تھا۔ یہ گونگلو ٹھپر کھائیں، یہ 200-300 روپے کلو ہیں۔
کیا بندہ کھائے آپ بتائیں آپ پالک کھائیں، پالک پہ 80 روپے کی گڈی ہے جو 1 روپیہ 2 روپے کی ہوتی تھی، 8 آنے کی بھی کوئی نہیں لیتا تھا، اب وہ 60 روپے 80 روپے کی گڈی ہے۔ اس وقت بہت اچھے طریقے سے ہم آزادی مناتے تھے، جیسے ہم نے لائٹیں لگاتے تھے گھروں پر اور جھنڈیاں لگاتے تھے، اور کیا نام ہے یہ باجے بوجے اس وقت کوئی نہیں بجتے تھے، یہ ویسے ہی چیزیں بانٹتے تھے، خوشی میں گھر میں آپ نے پکا کر نہ کوئی کسی نے چاول پکائے ہیں میٹھے وہ بانٹ رہا ہے، کسی نے دوسرے چاول پکائے ہیں وہ بانٹ رہا ہے، کوئی حلوہ کلچا بانٹ رہا ہے۔ اس وقت تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ اب یہ ہے بس کپڑے پہن لو 14 اگست کے اور یا باجے بجا لو۔ بچے ہیں یہ آج کل کی نسل جو ہے، دیکھیں آپ کے سامنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے ہوئے ہیں، انہوں نے گھڑا لوگوں کے کان ڈورے کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آزادی کچھ بھی نہیں ہے، پہلے جو آزادی ہم نے منائی ہے نا اپنے ٹائم پر وہ آزادی تھی، اب آزادی جی ہاں بالکل، ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ جو انہوں نے اپنے دور میں، اپنی جوانی میں، اپنے لڑکپن میں آزادی منائی، اصل آزادی وہ ہوتی تھی۔ وہ آزادی منانے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم پکاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، ہم نان روٹی تیار کرتے تھے، لوگوں کو اس میں شامل کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ہم جوش اور جذبے کے ساتھ آزادی مناتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے والدین ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی ہم کس طریقے سے ہم یہاں پر آئے، کس طریقے سے ہم کوئی بیل گاڑی میں آئے، کوئی پیدل آئے، کوئی ٹرینوں پہ آئے، کوئی زخمی ہو کر کے آئے، کوئی راستے میں ہی دم توڑ کے ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے۔ تو اب جو ہے یہ بینڈ باجا ہو گیا، اب جو ہے یہ پاؤں والا کنسیپٹ ہے، لوگوں نے، بچوں نے سلنسر نکال دیے ہیں موٹر سائیکلوں کے، جس کی وجہ سے لوگوں کے کان ڈورے ہو رہے ہیں، لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا سد بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یقینی طور پہ جشن اپنی جگہ پہ، جشن آزادی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ کو بھی اس ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ بالخصوص جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، ٹینچ بھاٹا، راولپنڈی، کینٹ۔